سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. عرش سب سے بڑی مخلوق اللہ کی، جو مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. ساری مخلوقات اس سے چھوٹی، کیونکہ اس کے بڑے ہونے کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین کو اپنے اندر لیے ہوئے، اتنی بڑی کرسی. کرسی اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس میں سما جائے. اور کرسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ عرش کے اوپر ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے میدان میں کوئی انگوٹھی رکھی ہو. کسی میدان میں انگوٹھی، تو میدان میں انگوٹھی رکھی ہو تو اتنی چھوٹی ہے کہ نظر بھی نہیں آئے گی. اس سب اندازہ ہوگا عرش کتنا بڑا ہے. اللہ رب العرش العظیم فرمایا کہ میں عرش عظیم کا بھی رب ہوں، وہ بھی میری مرغوب ہے اور میرا پالی ہوئی چیز ہے، بنائی ہوئی چیز ہے. میں اس کا بھی مالک ہوں. جب میں اس کا مالک ہوں تو کائنات کی کون سی چیز ہے جو ملکیت سے باہر ہے؟ جب میں اتنی بڑی مخلوق کا مالک ہوں جو پوری جس پر رکھی کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے، اس کے اوپر کرسی چھوٹی سی لگتی ہے، تو پھر بتاؤ عرش کتنا بڑا ہوگا. رب العرش العظیم، میں عرش عظیم کا بھی رب ہوں. اسی وجہ سے جو دعا حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح شام پڑھا کرو 7 بار، جو ہے وہ مغرب اور فجر کے بعد، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ورب العرش العظیم. حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے. یعنی یہ دلیل ہے کہ کیوں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ عرش عظیم کے رب ہے. جب عرش عظیم کے رب ہیں تو پھر اس سے بڑی تو کوئی ذات نہیں ہے، تو تمہیں تو بھروسہ کرنا ہی چاہیے. عقل سے بھی سوچو، اتنی بڑی ذات جو عرش عظیم کا رب ہے تو اس کے علاوہ کس پر بھروسہ کرو؟ باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں، اس پر بھروسہ کرو. علیہ توکلت. اس لیے ایمان اور اسلام کے بعد سب سے اہم چیز توکل ہے. ایمان انسان کے باطنی کیفیات کا نام ہے اور اسلام ظاہری کیفیات کا نام ہے. ان دونوں کو تکمیل تک پہنچانے والی جو چیز ہے وہ توکل ہے، کہ اللہ کی ذات پر ہر کام میں بھروسہ کرو اور خیر کی امید رکھو. آج یہ ہم میں ایک بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہت سی چیزیں وہ کر دیتے ہیں، یار یہ تو یوں ہو جائے گا، یہ تو یوں ہو جائے گا، یوں تو یوں ہو جائے گا. اپنی طرف سے اپنے نقصان کے نقشے سوچتے ہیں. یاد رکھو حدیث شریف میں آتا ہے انا عند العبد ظنی بھی، میں بندے کے گمان پر ہی فیصلے کرتا ہوں. اگر آپ کہیں گے یہ تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا تو پھر ویسے فرما دیتے ہیں. اور اگر کہے کہ نہیں ایسے ہوگا، یعنی امید کے ساتھ اور اعتماد کر کے کہے کہ نہیں ایسے ہوگا ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ، یاد رکھو بہت اہم بات ہے. ہم بہت سے کہتے ہیں یہ تو یوں ہو جائے گا، ایسا کر تو لوں گا، یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. اللہ معاف فرمائے کبھی ایسا، کیونکہ ساری ہر کام کرنے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تو عمل کرتے ہو اس عمل کا خالق بھی اللہ ہے. جو میں بول رہا ہوں اس کا خالق اللہ ہے. اگر بولنا چاہیں تو ایک لفظ نہیں بول سکتا، آپ سن نہیں سکتے. دیکھو صحیح سننے والا اوسط وہ بات نہیں سنتا، ادھر میں نے سنا نہیں، اللہ نے نہیں سنا، میں نے سنا نہیں، حالانکہ پاس تھا. یار عجیب ہے، تو میں نے مخاطب کر کے کہا ہے تو پھر کیسے سنا نہیں سنا ہے تو نہیں سنا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ اور مکان زیادہ دور نہیں تھے حضرت کے. خانقاہ سے نکلے گھر جانے کے لیے، گھر نہیں مل رہا ہے، جاتے ہیں جب 1500 کتابوں کے مصنف ہیں. آپ کا حافظہ کیا تھا، ایک خزانہ علم کا تھا، گھر نہیں مل رہا ہے.
واپس خانقاہ ہے، کافی دیر پھر کر آئے کہ ابھی میرے ساتھ کوئی چلے مجھے گھر پہنچا کے آئے. فرماتے تھے 30-40 سال ہو گئے گھر جاتے ہوئے، لیکن جب بلایا یعنی یہ بتایا اشرف علی یہ کچھ نہیں ہے، ناز ہماری ذات پر کرو، اپنے آپ پر نہ کرو. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ میرا دیا ہوا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، یہ بات یاد رکھیے، عقیدے کا مسئلہ ہے. شرح قائد میں استاد پڑھا کے فنا ہو جاتا ہے، آپ کو مفت میں دے رہے ہیں. اللہ نے تو پیدا تمہارے اعمال کو بھی، جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ، اس کا خالق بھی اللہ ہے. تو جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور اسی نے کرنا ہے تو پھر اس کی ذات پر کیوں بھروسہ نہ کرے؟ پھر وہ کیسے کر دے گا جیسا گمان کرے. اس لیے اعتماد رکھے، کبھی بھی زندگی میں سے اعتماد کو لوز نہ ہونے دیں. اگر یہ گر ہمیں مل گیا تو ہمارا ایمان بھی اعلیٰ، ہمارے اسلام بھی اعلیٰ اور ہماری زندگی بھی اعلیٰ. کیا روپے اعتماد پر کریں گے بھائی ٹھیک ہے. جیسے دنیا میں انسان اپنے بڑوں کے اعتماد پر وہ کام کر لیتا ہے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، ہمارا ابا ایسے کر دے گا چلو یہ کام کرتے ہیں. ابا پر اعتماد کر رہا ہے، اس پر اسٹیٹس پر اعتماد کر کے کام کر رہا ہے. شاہت اللہ فرماتے ہیں وہ رب العرش العظیم علی توکل، تو یعنی توکل کی دلیل پیش کی، کیوں توکل کرنا ہے؟ لیکن عرش عظیم کا رب ہے، اتنے بڑے عرش کا جو مالک ہو تو پھر اس پر بھروسہ کر کے تمہیں خسارہ ہو ہی نہیں سکتا، گھاٹا نہیں ہو سکتا. خسارہ تب ہے جب کمزور پر آپ بھروسہ کریں اور وہ کام کو کل آپ کام نہ آئے. ہمیشہ اندر سے انسان کو اللہ کی ذات پر متوکل رہنا چاہیے. اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، یاد رکھو. خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا، خذوا حذرکم، اپنی تیاری پوری رکھو، تم جہاد کے لیے اپنے اسلحہ پورا تیار رکھو، پھر اللہ کے راستے میں بھی نکلو. فرمایا لیکن اللہ فرماتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، فرمایا آپ نے نہیں پھینکا، تیر نہیں مارا، یا آپ نے کنکریں نہیں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی گھر سے. اب یہ اللہ کا فعل آ جائے گا. ہمیں اسباب پورے اختیار کرنے کا حکم ہے، یہ بھی ان کا حکم ہے، حکم سمجھ کے اختیار کرنا، تو مولا کا حکم ہے. دوائی اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حکم کیا ہے؟ اگر دوا کھانا توکل کے منافی ہوتا تو حدیث میں کتاب الطب کے نام سے بہت حدیثوں کی، سینکڑوں حدیثوں کی تعداد ہے جو کتاب الطب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی نسخے بیان فرمائے. معلوم ہے کہ طبی نسخے بیان کرنا دلیل ہے کہ دوا استعمال کرنا بھی اس کا حصہ ہے توکل کا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضرت میں اونٹ کو رات کو توکل پر چھوڑ دوں یا باندھ کے توکل کروں؟ اور میں پہلے اس کی گھٹنے کو باندھ پھر اللہ کی ذات پر توکل کر. یہ جو گھٹنا باندھا ہے یہ تمہاری تسلی کے لیے. اب آگے بندے گھٹنے والا بھاگ جاتا ہے اور بغیر گھٹنے بندے ہوئے وہ کھڑا رہتا ہے، اس کا نظام ہے. اور رب العرش العظیم، تو توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، اعتماد، انسان کو ہمیشہ ذات الہی پر اعتماد رکھنا چاہیے اور اچھی امید وابستہ رکھے. ابھی ایسی بات نہ آئے زبان پر بھی دل میں بھی نہ، اور جھٹک دے گا نہیں اللہ کی ذات انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. بھائی اللہ کیا کمی ہے خزانوں میں؟ کوئی کمی نہیں. پورے دنیا، یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت بنائی ہے، ہر انسان کے لیے، ہر انسان. عجیب بات ہے، ہر ایک کی جنت بنائی ہے تاکہ قیامت کی دن یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جنتیں کم تھیں اس لیے کچھ کو ادھر ٹال دیا کچھ کو دے دی. یہ اللہ کے ساتھ نے اپنی جو ہے نا وہ بڑائی کی حفاظت بھی کیسے کی. عجیب بات ہے، سب کے لیے جنت ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جنتیں بطور میراث کی ہوں گی. اس کے دو معنی لکھے، ایک تو بابا آدم علیہ السلام کی میراث ہے کیونکہ وہیں سے آئے تھے، دوسرا ہے کہ جو کافروں کی جنتیں ہوں گی ان کا حصہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا.
وہ بھی تمہیں دے دیں. کیوں بنائی سب کے لیے جنتیں؟ تاکہ بتانے کے لیے کہ میرے یہاں کمی تھوڑی ہے، میں سب کو جنت دے دیتا، سب لینے والے ہوتے سب کو دے دے، کوئی نہ رہ دیتا. اس سے دوسری حدیث بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرمائے، اور وہ مخلوق جو ہے اس کو جنت میں بغیر عمل کے ٹھہرا دیں گے. مولا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری کی حدیث پڑھائی تو طالب علم کا حضرت کاش ہم وہی ہوتے، دنیا میں تو اتنے دھکے کھا رہے ہیں، وہیں سے بس ڈائریکٹ ہی نکل جاتے جنت میں، بیچ میں دنیا نہ آتی، دنیا بائی پاس ہو جاتی. اس کو چھٹک کے فرمایا بھائی ان کو کیا مزہ آئے گا جنت کا، جنت کا مزہ تو ہمیں آنا ہے. آگے شعر پڑا مولانا رومی کا، لے کے شیرینی و لذات مکر، لے کے شیرینی و لذات مکر، ہست بر انداز رنج سفر. لے کے شیرینی و لذات مکر، کہ فرمایا مکر اور منزل کا مزہ اور لذت اسی شخص کو ملتی ہے جس نے راستے میں تکلیف اٹھائی. جب منزل بڑا یار مزہ آ گیا مجھے، مزہ آ گیا بھائی. تو رنج سفر ہی جس کو نہیں ہوا، سفر میں تکلیف ہی نہیں ہوئی، اس کو منزل پہنچنے کیا مزہ ہوگا. لیکن شیرینی لذیذ، اس لیے یہ دنیا کی زندگی میں تکالیف سے گھبرائے نہیں، کیونکہ اتنا ہی مزہ بڑھ جائے گا وہاں. یہ آپ بتاؤ دنیا میں بھی ایک آدمی جو غربت کا مزہ چکھا اور پھر اللہ اس کو امیر کر دے، اس کو جو امیری کا مزہ آئے گا اس کو نہیں آئے گا جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا. اس کو کیا پتا غربت کیا چیز ہے، یہ اس کی بھی کوئی لذت ہے. سوکھے ٹکڑے کے مزہ، جو سوکھی ٹکڑے کا اور اس کا جو مزہ بچپن میں آتا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ مکھن کھائے ڈبل روٹی کھائے تو اس کو جو جس نے وہ ٹکڑا کھایا ہے سوکھا، اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا مزہ ہے. لیکن شیرینی و لذات مکر، یہ مجاہدات. یہ حکیم الامت تھانوی تو عجیب بات فرمایا، تم سب لوگ بادشاہ لوگ ہو، ایمان والوں سے کہا تم سب بادشاہ ہو، اور بادشاہوں کو جو مستقبل میں بادشاہ جس شہزادے کو بنانا ہوتا ہے اس پر بڑی سختی کی جاتی ہے تاکہ وہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. اس کو بھوکا بھی رکھا جاتا ہے تاکہ بھوکوں کی تکلیف پر دیکھے یہ بھوکا کیسے ہوتا ہے، تکلیف والا کیسے ہوتا ہے. اس کو ہر چیز سے گزارتے ہیں. دنیا میں بھی یہ تمہیں نماز روزہ اور تکلیف سے گزارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے جنت میں بادشاہت کرنی ہے، تم نے ہر ایک بادشاہ ہوگا. یہ کیسے بادشاہ نہیں ہوگا؟ 7 گنا بڑی جنت ہو تو بادشاہت نہیں ہے، کیا تو چھوٹا سا ملک ہو. بلکہ دنیا میں ایک ملک اتنا چھوٹا ہے کہ وہ میرا خیال 500 گز پر ہوگا ایک ملک، ایسا بھی 500 گز بھی زیادہ ہے، اس سے بھی چھوٹا ایک ملک ہے، پھر دریا کے بیچ میں وہ بھی کہتا میں بادشاہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ عرضھا کا عرض السماوات والارض، جنت ایسی ہوگی جس کا عرض اور چوڑائی اتنی ہوگی جس میں 7 آسمان اور زمینیں سما جائیں گی. تو بادشاہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بولو؟ 70 خادمائیں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، اور ان پر ملکہ یہی ہوگی جو دنیا میں ہے. ایک عرب مولانا 70 کی انہوں نے جنت کھولی، پہلے کمرے میں جائے گا ایسی حور ملے گی، دوسرے میں ایسی، تیسرے میں چوتھی، آخر میں جائے گا، آخر میں جائے گا تو بس وہاں اس کی وہ دنیا میں بیوی تھی وہ ہوگی. تو ایک عرب کھڑا ہو گیا، بس آدھی حدیث بیان کر دیتا تھا کافی تھا. اللہ فرماتا ایسے نہیں، اچھا نہ ہونا انشاء ہم ان کے نئے اٹھان پر اٹھائیں، کمیاں دور کر دیں گے. لیکن ان کی نیکیوں کی وجہ سے اور مجاہدات، عورتیں مجاہدات برداشت کرتی، خاص طور پر بچہ پیدا کرنے کا جو مجاہدہ ہے اس سے اونچا کوئی مجاہدہ نہیں جو خاتون کرتی. برتن مانجنا باندھنے تو کچھ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو شہادت کا درجہ دیا. تو مقتول شہید ہو، اگر کوئی عورت
حالت حمل میں یا زچگی میں فوت ہو جائے، فرمایا المقتول شہید، اس کو شہادت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی مجاہدہ نہیں ہے عورت کے لیے، سب سے بڑا مجاہدہ۔ بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لیے کلام فرماتے تھے ان لی منہا ولدن، میری اولاد اس میں سے، تو یہ مجاہدات کا نور ہوگا۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ لکھا نا کسی خاتون نے کہ عورتوں کے اتنے فضائل، مردوں کے اتنے فضائل ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم تو پیر صاحب کے پاؤں بھی دبا سکتے، پیر صاحب کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں، اللہ کو کوئی پیر ہو۔ میرے شیخ المجالی پیر کو پیر نہیں کہتے تھے، پیر، اور شاہ صاحب نہیں، سیاہ صاحب۔ تو ہم تو کر نہیں سکتے، تو ہمارے حضرت والا نے یہ جمعے کی خطاب میں کہا، یہ پرچی آئی ہے، میں ان ماؤں سے کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے استاد، بڑے بڑے شیوخ، یہاں تک انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تمہارے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، تم مائیں ہو، تم مائیں ہو، تم ان کی ماں ہو، اور ماں کا مقام تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ موسیٰ السلام جو کلیم اللہ تھے، جب والدہ فوت ہوئے، اللہ فرمایا آج سنبھل کر بات کرنا، تیری پیچھے ماں کی دعا نہیں ہے، سنبھل کر بات کرنا۔ اور یہ نہیں کہ ماں بڑی ولی اللہ ہو، کچھ ایسا نہیں ہے، جو مطلقاً ہے، جیسی ماں کی اس کی دعا بد دعا تب دربار الہی میں، کیونکہ یہ الگ سے ایک حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام، اپنا حق ہے، نیکی کرے وہ کرے، لیکن آپ کے اوپر جو اس کا حق ہے، یا آپ کو وجود بخشا ہے، وجود بخشا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کا جھگڑا اور رشید کے پاس آیا تھا نا، مرد نے کہا کہ جی، اور نے کہا کہ میں اس کو 9 مہینے جو ہے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کے بعد پھر اس کو دودھ پلایا، یہ وہ اولاد کے بارے میں، یعنی وہ اولاد کے حق کے بارے میں جھگڑا ہو گیا بعد میں میاں بیوی میں، تو کہتے ہیں اولاد میرا حق ہے، میرا حق۔ مرد نے کہا میں اتنے عرصے میں نے بھی اپنی پیٹھ پر اس کو اٹھائے رکھا، اور پھر میرے بھی جسم سے نکلا جس طرح اس کے جسم سے نکلا۔ تو اس پر اس عورت نے کہا کہ تو پیٹھ میں اٹھا، تو یہ تو کبھی وزن بھی محسوس نہیں ہوا کہ تیرے پیٹھ میں تیرا بچہ محسوس ہوا؟ بولو بھائی، میں محسوس ہوتا ہے کبھی کہ ہمارے پیٹھ میں بچے ہیں جو وہ ان کا وزن ہو؟ اور میں کہا کہ میں نہ اٹھ سکتی، نہ بیٹھ سکتی، نہ لیٹ سکتی، اتنا وزن 9 مہینے تک، اور تیری پیٹھ تیرے جسم سے نکلا تو تجھے تو مزہ آیا، اور میرے اس سے نکلا تو موت سے گزر کر آئی۔ خان رشید نے کہا کہ اس عورت کی قدر کر اور اس کو لے جا، قدر و قیمت کر اس کی، اور سمجھدار ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اب جنت میں پھر وہ ملکہ ہوگی، اب بادشاہ ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت خان بن رحم اللہ، چونکہ ہم نے بادشاہ بننا ہے تو ہمیں تربیت کی جا رہی ہے دنیا میں۔ کوئی بادشاہ دنیا میں بھی جو سیاستدان جیل سے ہو کے نہ آیا ہو، وہ سیاست کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوتا۔ ہم تو خود بھی تجربہ رکھتے ہیں، گوٹی گھمانے کا جو صحیح طریقہ اس کو آتا ہے جو اندر ہو کر آتا ہے، ورنہ تو ایسے ہی پھرتا رہتا ہے، ویسے بڑک شڑک لگا دے گا جی، لیکن وہ جو اندر جانے کے بعد جو 14 طبق روشن ہوتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے کہ بھئی کیا ہے، حقیقت سیاسی آدمی تو نہیں ہو، لیکن سیاست تو سمجھتے ہیں نا۔ اس لیے ہم طالب علمی زمانہ کہتے جی فلانی کتاب بڑی مشکل ہے، ساتھی کہتے میں کہ یار یہ انسانوں نے لکھی ہے نا، اور انسانوں کے لیے لکھی ہے، اس کا مطلب ہم سمجھ لیں گے، پر تھوڑا زور لگاؤ۔ ایک ویسی چیز ہے جو ما فوق الفطرت ہو، وہ تو وحی الہی ہوتی ہے، جس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہمارا محبوب نہیں سمجھائے گا۔ باقی انسانوں کی لکھی کتابیں انسانوں کے لیے ہیں، وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتی، وحی الہی کا مقابلہ نہیں کرتے۔ وحی الہی تو آسمان سے آئی ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ کی لغت، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے،
اس کو تو وہی سمجھا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مزاج کو پہچانتا ہے، سوائے پیغمبر کی ذات کے کوئی نہیں جو اللہ کے مزاج کو پہچانتا ہو۔ مزاج ہمارے شیخ فرماتے تھے شاہ حکیم اختر صاحب، کچھ چائے بھی تھوڑی سی، کوئی ساتھی چائے لے آئے گا بھائی تھوڑا سا نزلے کا گیا ساتھی گیا کہ اللہ فرماتے ہم اپنے مہمان کے مزاج کو نہیں پہچانتے۔ ہم کیا کہتے ہیں جب ہم مہمانی کر لیتے ہیں، ارے ہمارے جیسے انسان ہے یار معاف کرنا، ہمیں آپ کے مزاج کا پتہ نہیں تھا، کمی کوتاہی معاف کر دو۔ تو بندہ مالک اور اللہ کے مزاج کو کیسے پہچانے گا؟ اس لیے پیغمبر رکھے، نبی کو رکھا۔ وہ نبی وہ ذات ہوتی ہے، ایک طرف ہم میں سے ہوتا ہے اور ایک طرف اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن انما انا بشر مثلکم، کہ میں انسان تمہاری جیسا ہوں، لیکن اپنے جیسا نہ سمجھے نا، یوحا الیہ، میرے پاس وہی آتی۔ دیکھو یہ ہے پیغمبر، آپ کی طرح ہے، آپ جیسے احساسات ہیں، آپ کے احساسات کو سمجھتا ہے، سردی گرمی کو سمجھتا ہے، بیماری صحت کو سمجھتا ہے، بھوک پیاس کو سمجھتا ہے، دکھ درد کو سمجھتا ہے۔ کہا کہ اگر ہم فرشتے پیدا کر دیتے اور زمین میں فرشتے چلتے، تب تم کہتے کہ یہ فرشتے اگر وہ تمہاری بات سمجھتے تو تم کہتے یہ تو ہمارے جیسے ہیں، تو کیسے نبی بن گئے، اور اگر نہ سمجھتے تم کہتے ان کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ نے یہ جنا ایک عقلی جواب دیا ہے کفار کو، جن نے کہا یہ تو ہم میں سے ہے، ان کو کیوں نبی بنا دیا؟ آسمان سے فرشتے بھیجتے، اگر اللہ کو اپنا پیغام دینا تھا تو اللہ فرمایا کہ فرشتے اگر تمہارے جیسے احساسات رکھنے والے بناتے تو تم کہتے یہ تو ہم یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، ان کو کیوں بنا دیا؟ اور اگر تمہارے ساتھ نہ سمجھتے، میرے شیخ فرماتے تھے کہ آدمی امتی جاتا جبریل السلام کے پاس، کہتا میری بیوی بہت بیمار ہے دعا کر دو، وہ کہتے بیوی کیا ہوتی ہے، اس کی بیماری میں اتنا کیوں چیخ چلا رہا ہے تو، کیونکہ ان کی تو بیوی نہیں ہونی تھی، نہ ان کو بیوی والا احساس ہے۔ تو اولاد پہ رو رہا ہے، کس بات پہ رو رہا ہے؟ ابھی تو اولاد پر یہ رونے کی چیز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آتا تو چونکہ آپ خود ان چیزوں سے گزرے، وہ پیاس صحابی آئے کہ حضرت دیکھو میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، تو آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کہا کہ تیرے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ صحابی کہتے ہیں میں بالکل ایسے سیدھا ہو گیا، پہلے ایسے تک میں ایسے ہو گیا، تکڑا ہو گیا میں اپنا۔ جو محبوب اتنی نزاکت، اللہ کے نبی میں نزاکت بہت تھی۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں غار ثور پر گیا تو پیغمبر اسلام کے پاؤں چھل گئے، تو میں نے آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا، میں نے کہا کہ ایسے نزاکت آپ کے جسم میں ہے کہ یہ پتھروں پر خون بھی لگ گیا کئی جگہ، میں نے پیٹ پر اٹھا لیا۔ مزاج میں ایسی لطافت اور ایسی نزاکت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ساری تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، اللہ کے لیے مار بھی کھا رہے ہیں، اللہ کے لیے تکلیف۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے جو واقعہ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ جو پہاڑ سے جن کو گرایا گیا اور ان کا حمل بھی ساقط ہو، جب مدینہ شریف پہنچی خون میں لت پت تھی، پوری خون میں لت پت، دل پر اتنی دیکھ کر اتنی تکلیف ہوئی کہ بس نبی کا جگر تھا کہ اس کو، اور کس لیے دشمنی، کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ کو ماننے والے صرف اللہ کے لیے اللہ دعوت دیتے ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم فرشتے بھیج دیتے تو اگر تمہاری جیسی ہو احساسات ہو تم کہتے یہ تو انسان ہے، اور اگر نہ سمجھتے تم کہتے ان کے بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اس لیے ہم نے تم ہی میں سے پیغمبر بھیجا، لیکن فرمایا یوحا الیہ، میرے پاس وہی آتی ہے، میں اللہ کی آسمان کی باتوں کو سمجھتا ہوں، میرے پاس فرشتے آتے ہیں۔ فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے ہر وقت میرے پاس قدسیوں کی جماعت آتی رہتی ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیاز تناول نہیں فرماتے تھے، لہسن تناول نہیں فرماتے تھے، کا منع نہیں ہے، تناول نہیں فرماتے، اس لیے ہر وقت قدسیوں کی جماعت آتی رہتی ہے، فرشتے آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے مزاج کو پیغمبر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس لیے کل یومن ہوا شان جو ہے، جس میں تک اللہ ہر لمحے میں ایک نئی شان رکھتے، ہر لمحے اللہ کی نئی شان ہوتی ہے، ہر لمحے شانیں بدلتی رہتی، تو پیغمبر اسلام پر بھی اس کا پورا اثر ہوتا تھا۔ ایک صحابی آیا کہ حضرت
افضل کیا ہے؟ فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا. دوسرا بھی ہے حضرت افضل کیا ہے؟ فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا. تیسرا حضرت افضل کیا ہے؟ فرمایا رات کو نماز پڑھنا. اب ہر ایک کا جواب الگ الگ ہو رہا ہے. تو محدثین حیران ہے کہ سوال ایک ہے جواب الگ ہے. کہتے کل یوم و فی شان. جس طرح اللہ کی ہر لمحے شان ہوتی تھی اس شان کا اثر نبی کے اوپر بھی ہوتا تھا. آپ کی بھی ہر وقت شان الگ ہوتی تھی, جواب بھی الگ ہوتا تھا. بڑی گہری بات ہے. محدثین درسگاہوں میں پڑھا کر فنا ہو جاتے ہیں, طالب علم سمجھتے نہیں, اٹھا کے اس کے کان میں ڈالتا ہے, تمہیں مفت میں دیتی. اللہ کا شکر. ہر لمحے آپ پر اس کا اثر تھا کیونکہ وہاں سے تعلق ہے نا. وہاں جس طرح یہ دو دریا ہے, یہ سمندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. یہ سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے تو دو دریا پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے شیخ کے ساتھ اتنا قلبی تعلق ہونا چاہیے کہ جوار بھاٹے کی طرح اس کا دل شیخ کی اڑان کو بھی محسوس کرے. الحمدللہ حضرت والا یہاں ہوتے تھے, ہم بابل نگر میں, دل محسوس کر بھی آج حضرت کا کیا معاملہ ہے. پیچھے گڈا اڑاتے نا تو اس کے پیچھے ایک دم بھی کبھی کبھی لٹک جاتی ہے, وہ اڑان پہ جاتی ہے اور پیچھے جا رہے ہیں. یہ اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے. اس لیے میں نے شیخ سے پوچھا کہ حضرت کبھی یہ کیفیت ہوتی کہ آدمی کہتا ہے بس نیچے ہی نہ اترے, اور کبھی یہ سستی ہوتی ہے کہ اوپر ہی نہ چڑھے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. جہاز مختلف قسم کے ہوتے ہیں, کوئی 32,000 33,000 پر بھی چلتا ہے, کوئی 4,000 پر چلتا ہے, کوئی 2,000 پر چلتا ہے. اب تو ختم ہو گیا وہ جہاز, لیکن زمین سے سارے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو سالک کے صادق جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اوپر ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی 32,000 پہ چلا جاتا ہے, بوئنگ بن جاتا ہے, اور کبھی جو ہے وہ 4,000 پہ آ کر ATR بن جاتا ہے, اور کبھی 2,000 پر سیسنا بن جاتا ہے. نیچے جا کے تو اس کے بعد تو کام خراب ہے, لیکن ہوتا اوپر ہی ہے. ایک یہ بات یاد رکھنا حضرت, کبھی یہ کیفیت کبھی یہ, بڑی پیاری بات ہنسے. مولانا جب بہت اوپر پرواز ہو تو اللہ کا حق ادا کرو, اللہ کا حق. جہاں ذکر اسکار تلاوت خوب لگ جاؤ, ابھی موقع ہے. اوپر چڑھا ہوا نا جب موقع ہے, جتنا رفتار جتنے طے ہوتی طے کر دو, اور جب نیچے آ جائے تو مخلوق کا حق ادا کرو. بیوی بچوں سے ہنسو بولو کھیلو, سیر میر بھی ان کو کرا دو. سیر کرانا منع تھوڑی, پردے کے اندر سیر کرا دو. پیغمبر اسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی یا نہیں؟ میں نے آج تک کسی بزرگ کو نہیں سنا کہ سنت پر عمل کیا ہوں. یہ بھی تو سنت ہے نا, دوڑ لگائی. پیغمبر 2 دفعہ دوڑ لگائی. ایک گاؤں میں پیغمبر اسلام کی دعوت کی ایک صحابی نے, تو درمیان میں خالی تھا میدان تھا, کہ چلو عائشہ دوڑتے. اما آگے نکل گئی, تم آگے نکل گئی. 7-8 سال کے بعد پھر موقع آیا, پھر میں عائشہ دوڑ لگانی, چلو رسول آگے نکل گئے. اور فرمایا عائشہ یہ وہ شخص کا بدلہ ہے. اور لوگ ترمذی شمائل ترمذی اٹھا کرتے یہ گھر بن سکتا. آج ہم نیک بننے کا مطلب ہے بیوی بچوں کا نہ پوچھے, ہم تو اوپر اڑے رہے, حالانکہ اڑ نہیں رہے ہوتے, حقیقت میں نہیں اڑ رہے ہوتے, باقی کسی معاملے میں نہیں اڑ رہے ہوتے. بیوی بچوں کے معاملے میں جو اوپر ہے, عجیب بات نہیں, وہ یا تو پورا اوپر چلا جائے. جیسے مطلب آج کل توکل بھی ہم مرضی سے کرتے ہیں. توکل مرضی کا ہے. دوا دور کا مسئلہ ہے, اللہ توکل, اللہ شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے نا, پیسے بچا لیے. پھر کہتے یار تم کیوں مارے پھرتے ہو, روٹی گھر ہی آ جائے گی, تم کیوں. اللہ فرماتے میں رزق دینے والا ہوں. حضرت صاحب ہیلا وسیلہ تو کرنا ہے. دوائی میں متوکل ہے, وہاں غیر متوکل ہے. بھائی توکل ہے تو ہر جگہ ہو. حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے
کہ جو آدمی ترک اسباب کرتے ہیں وہ ہر شے میں ترک اسباب کرے، ہر شے میں لے اپنا کام کرتے رہو، ہر شے میں ترک اسباب کرے، پھر ان کا ترک اسباب معتبر ہے. یعنی کہ کچھ میں کرے کچھ میں نہ کرے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. آج کان کھول کر سن لو، یہ دینداروں کی غلطی بیان کر رہا ہوں. توکل وانی، جیسے اب کرونا آیا آپ یہ احتیاطات کرو، یہ اللہ کی مرضی پر تھوڑی ہوتا ہے، کوئی احتیاط نہیں کرتے. اور اہل کراچی تو خاص طور پر ان لوگوں نے بڑے بزرگوں کو مروایا، بڑے بزرگوں کو مروا چلے گئے. وقت مقرر اپنی جگہ، لیکن تکلیف سے گزرنا، اور ٹھیک ہے ایک آدمی کو آسانی سے موت آ جائے، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ دوا دارو کس لیے ہے، احتیاطات کس لیے ہے. اس لیے سب سے پہلا باب ہی یہ باندھا کتاب الطب میں کہ احتیاط سب سے افضل ہے. یہ سب سے پہلا باب ہے، فرمایا کہ ہر چیز میں احتیاط سے کام ہوئے، کھانے میں پینے میں احتیاط سے کام. خذو حذرکم، جنگ میں کہہ رہے ہیں حذرکم، اپنی احتیاط پہلے پکڑو، احتیاط پہلے پکڑو. خذو حذرکم، تو توکل ہو تو پورا توکل ہو. حضرت شیخ نے فرمایا کہ مخلوق کا بھی حق ادا کرے، اور جب پرواز پر ہو تو خالق کا، یعنی خوب تلاوت کرو، تہجد پڑھ لو. کبھی دل میں یہ بات نہ لائے کہ جی میں تو مستقل پڑھتا نہیں ہوں، آج پڑھ کے کیا کروں. ایسا کبھی نہ کرو، ایسا مت سوچو، ایسا مت سوچو. ہو سکتا ہے کہ وہی تہجد کی طرح ساری زندگی کا کام بنا دے. دروازہ تو کھول کسی وقت نہیں کھل سکتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس لیے ہم بہت سے بے عقلی کرتے ہیں. سن لو یہ بھی کہ آج جی چار تلاوت یار میں مستقل تو کرتا نہیں ہوں، تھوڑی بہت ہی آج دل کا سپارہ پڑھ لوں یار، اس کا کیا فائدہ. نہ آج اللہ تعالیٰ تو سپارہ پڑھانا چاہتے تو سپارہ پڑھا چاہتے بیٹھا رہے، بس یہ بیٹھا نہیں جانا تمہیں، تو کیا یہ کم ہے؟ ایک دن تجھے اپنے دربار میں وہ بٹھائے رکھتے ہیں، آپ اس کو کم سمجھتے ہو؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو مکہ میں رہتے تھے، روزانہ طواف پتہ نہیں کتنے طواف کرتے، ہر سال حج کرتے تھے، پھر بھی آخر میں یہ کہہ کر رویا کرتے تھے کہ بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں. اس سے مراد ہے کوئی بھی ایک عبادت کے پہنچ جائے وہ کافی ہے مجھے. ایک حج پہنچ جائے میرا، ایک عمرہ پہنچ جائے، ایک طواف پہنچ جائے، ایک قرآن میرا پہنچ جائے، ایک تلاوت پہنچ جائے، ایک ذکر پہنچ جائے، ایک نماز پہنچ جائے. بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت نالو فریاد، ہم بہت نالو فریاد کرتے ہیں، لیکن ایک بھی اگر وہاں پہنچ گیا میرا کام بن گیا. سب جمع ہو رہا ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں وہاں پہنچنے پر ہے نا. وہاں اگر پہنچ گیا اس کام ہو گیا. کہتے جس کا ایک عمل قبول فرما لیں گے تو اس کے سارے اعمال کو بعد میں قبولیت کے کھاتے میں ڈال دیں گے. جنید بغدادی رحمہ اللہ پوچھو خواب میں کسی نے دیکھا کیا ہوا؟ کہ بڑے بڑے کام کیے ہم نے، لیکن چند رکعتیں جو رات کی شب آخر میں پڑھتے تھے وہ قبول ہوئی تو اسی وجہ سے ساری قبول ہوئی. سب کتنے وہ ہے. ایک واقعہ، ایک چھوٹی چیز قبول ہوئی، جب ہم نے وہ تیری وہ چیز قبول کر لی اس کی وجہ سے ساری نیکیاں قبول ہو گئی. ایسی تھوڑی ہے قبولیت کے اوپر کیوں روتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہوتا بھی کرنے کے بعد قبول یقینی ہے تو رونے کی ضرورت ہی نہیں. ایک بزرگ سے رمضان جاتا تو 6 مہینے روتے تھے اس پر کہ رمضان قبول ہو جائے، اس پر 6 مہینے روتے تھے کہ اللہ قبول فرما، رمضان اللہ قبول کر لے. کیونکہ بس ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں خرچے کرتے ہیں بہت نالا اور فریاد. اس لیے یہ بہت بڑی غلطی ہے. آج دل چاہ رہا ہے دادا بھائی، یہ دل وہ بھی تو انہوں نے مانا، وہ انہوں نے تیرے دل میں ڈالا ہے کہ آج بھائی تو پرواز کر رہا ہے تو چل زیادہ اڑا، زیادہ تلاوت کر لے، زیادہ ذکر کر لے، زیادہ اللہ اللہ کر لے. ایک تسبیح کرتے آئے کرتے بھی کرتے رہے تو لگے رہو، بس چلتے رہو، جب بس ہو جائے تو بس کرو. میرے شیخ نے فوراً فرمایا ورنہ جب اوپر ہو اللہ کا حق ادا کرو. یعنی یہ مراد ہے کہ آپ کے معمولات تو زیادہ کر لو، اور نیچے ہو مخلوق کا حق ادا کرو.
مجھے پیزا کھانا ہے، تم نے برگر کھانا ہے، پوچھو کیا کھانا ہے، کیا چاہیے، تمہاری دعوت کر دیتا ہوں، خوش ہو جائیں گے، گھر والے دعائیں دیں گے. حضرت ہمارے دادا مرشد شاہ الگ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں اپنے نواسوں کے لیے، حضرت کے چونکہ بیٹا جوانی میں وفات پا گیا تھا، تو حضرت کی بیٹی تھی، اس بیٹی کے بچے تھے کہ میں ہر حج پر ان کے لیے تحفے لے کے جاتا ہوں. بچوں کے تحفے قرآن مجید تو نہیں لے کے جاتے ہوں گے، ان کے لیے کوئی اور حدیث کی کتاب تو نہیں جاتے ہوں گے، کھلونے لے جاتے تھے. پھر میں جب میں لے جاتا ہوں تو ننھی زبان سے کہتے ہیں اللہ نانا جی کو پھر لے کے جائیو. کیا ان کی دعا سے مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ مجھے پھر جانے کی دعا دے دیتے. دیکھو یہ ملتا ہے یہ بال بچوں خرچ کرنے سے. ورنہ تو کہہ اللہ جو اوپر ہی لے جائے اس کو، بچے اوپر رہتا ہے، اس کو آسمان پر ہی ٹھہرا دیجیے، ہمارے تو کسی کام کا ہے نہیں، اکارا ہو چکا ہے. عجیب عجیب ہمیں تو بس آخرت کے اعمال سے فرصت نہیں. یہ کون سے آخرت کے اعمال ہے بھائی تمہارے، جس کے لیے تجھے مخلوق کے لیے فرصت نہیں، وہ بھی مخلوق جو تیری ذمہ داری ہے. پیغمبر اسلام سے پوچھا صحابی نے کہ میں کہاں سے خرچہ شروع کروں؟ ہوتا ہے آپ کے پیسہ آ گیا کہاں سے خرچ ہو؟ وابدأ بمن تعول، ابتدا کر پہلے اپنی عیال سے. اس لیے قرآن یسألونک ماذا ينفقون، کہتے ہم کیا خرچ کریں؟ قل العفو، قل العفو، یہ نہ پوچھو کیا خرچ کریں، قل العفو، فرمایا زائد خرچ کرو. یعنی اہل و عیال کے خرچے کے بعد جو فرض واجب خرچہ ہے اس کے بعد پھر جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں دے دو. یہ ہے قرآن کیا ہے، قل العفو. ایک ہی سوال پر دو بتائیں، پہلے کا کہاں خرچ کرو، قبل والدین اقربین سب بتایا، ان میں خرچ کرو. اگر کیا خرچ کریں؟ زائد خرچ کرو، زائد. پہلے گھر والوں کا خیال کرو. اب سردی آ گئی، پوچھو سردی کے کپڑے ہیں؟ یعنی ایسے دیندار، اللہ اکبر، بس ان کے گھر کی خواتین کہتے سردی گرمی میں کپڑے بنا کر دیجیے، اور بار بڑی داد ہو ماشاء اللہ بہت خرچہ کرو، فلانی بس میں اتنے لگا دیے، فلانی جماعت کے اتنے گرام کر دیا، فلانے مدرسے میں اتنے خرچ کر دیے، جہاں جائیں او سیٹ صاحب آ گئے. سیٹ صاحب گھر کی حالت یہ ہے کہ سردی گرمی کے کپڑے بھی بنا کر نہیں دیتے. ابھی یہ صاحب تو بنا دیے تھے، پچھلے سال اس سال میں فرق نہیں، ڈیزائن بدل گیا، نمونے بدل گئے، کپڑے کی حیثیت تبدیل ہو گئی. پھر کسی مجمع میں گئے تو پھر وہ باتیں کرتے ہیں، سناتے ہیں کہ یار یہ اس کو کیا ہے، ان کو یار یہ دیکھو 3 سال پرانا، یہ 3-4 سال پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا وہی اس پر ہے. حدیث شریف میں آتا رسول اللہ نے صحابی کو دیکھا تو میں کیا بات تو غریب ہے، یعنی حضرت اللہ نے ہر قسم کا مال دیا ہے، گائے بھینس بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، سب ہے، گھوڑے بھی ہیں، اور میں پھر خدا کی نعمت کا سب تجھ پر کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا حالت بنا رکھی ہے. ایک اللہ والے تھے، وہ اچھا لباس پہنتے تھے. ہمارے بزرگ میں حضرت گنگوہی رحم اللہ کا مزاج تھا، سب سفید لباس پہنتے تھے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. دوسرے بزرگ سادہ تھے تو ایک دن دونوں آپس میں آئے، کبھی کبھی ملاقات ہوتی تو وہ بالکل سادہ لباس سے، بالکل ایسے لگتے گاؤں دیہات والے. یہ ماشاء اللہ بادشاہوں کی طرح لباس ان کا ایسا خوبصورت. اگر کسی نے مولانا شامل صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہو، صدر ایوب نے کہا تھا کہ آپ کا لباس بہت سفید ہے. انہوں نے کہا خالی اوپر کا سفید ہونے سے سفید نہیں ہوتا، اندر بھی سفید ہونا چاہیے. صدر ایوب کا جواب دیا تھا. جیکب لائن والے ہمارے والد صاحب کے بڑے گہرے دوست تھے، بھاول نگر ہر سال بیان کے لیے آتے تھے ٹرین کے ذریعے. اتنی دوستی تھی والد صاحب سے، اتنی مشقت اٹھا کر آتے. ان کا وہاں بیان ہوتا، دنیا الٹتی تھی، تو بیان بھی عجیب ہوتا تھا. تھانوی رحمۃ اللہ کے رشتے دار ہیں، عزیز ہیں، تھانہ بھون کی وجہ سے تھانوی کہلاتا. تو وہ بڑا، تو انہوں نے فوراً وہ جو بزرگ تھے جو بالکل سادہ، یہ کیا بادشاہ والی حید بنا رکھی ہے، یہ درویشوں کو تھوڑی یہ مناسب ہے. انہوں نے کہا نہیں، تیری حالت دیکھ کر اللہ کی شکایت کر رہی ہے تیری حالت، اور میری حالت اللہ کا شکر کر رہی ہے.
کہتے جی ماشاء اللہ الحمدللہ بزرگوں پہ خیر معلوم ہوتی ہے. دیکھو یار بس بیچارے اللہ والے ہیں, بس بیچاروں کا پتہ نہیں. تیری حالت شکایت کر رہی ہے, حالانکہ ہے یورا علیک نعمت خدا نے دی ہے. تو وبدا بمن تعول, اپنے اہل و عیال پر ابتداء سے شروع کرو, اس کے بعد جو بچ جائے پھر رائے مولا میں دے دو. وہ تو مستحب ہے, یہ تو فرض ہے. فرض چھوڑ کر, جیسے اللہ معاف فرمائے ہمارا مزاج ہے, فرض نماز میں تو اچھی طرح حاضری نہیں ہوگی, بعد میں نفل بڑے سے پڑھ رہے ہیں. وہ بھائی نفل فرض کو کہاں پہنچ سکتا ہے؟ فرض میں دھیان کر اپنا, نفل تو فرض کے پورا کرنے کے لیے ہے. نفل تو اس ربڑ کی طرح ہے جو ٹائر کو پنچر لگانے کے لیے, تاکہ وہ صحیح چلتا رہے. اصل تو فرض ہے جس پر گاڑی چل رہی ہے. نفل ان کی تکمیل کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرائض کی تکمیل نوافل سے کی جائے گی, سنتوں سے کی جائے گی, تاکہ فرض پورا ہو جائے. ہمارا نجی مزاج ہے کہ نفل میں تو بہت دھیان ہے, اور فرض میں ہم کہ جلدی جلدی ختم کریں نماز, پھر اللہ اکبر بڑے سکون سے اور بڑی حاضری استحضار سے پڑھوں گا. یہ عجیب بات ہے. سونے کے معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے اور لوہے کے اوپر محافظ ہو رہا ہے. یہ انسانی مزاج. یہ سب سے اول درجہ اجر و ثواب کا فرض کا ہے, اس کے بعد واجب کا ہے, اس کے بعد سنت کا, اس کے بعد مستحب اور نفل کا ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک کے فضائل میں کیا ہے کہ تمہارے نفل کو فرض بنا دیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہزاروں نفل جمع ہو جائے فرض کے برابر نہیں, لیکن فرماتے ہیں رمضان آتا ہے ہم تمہارے نفلوں کو بھی وہ ادھر پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہر نماز, ہر زکوٰۃ, ہر صدقہ, ہر اللہ فرض کے درجے کا جو ہے اس کا اجر لکھتے ہیں, اور فرض کو 70 فرض بنا دیتے ہیں. سب سے زیادہ اجر فرض کا ہے. چلو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی, مناسب نہیں. جی ہاں جی, وبدا بمن تعول, حکم ہے وبدا خرچ کر اہل و عیال. یہ فرض نفقات, فرض خرچہ ہے. سمجھے نا, ایک عورت نے شادی کی نا, ایک بندے نے, صوفی ہوگا, یہ تو نہیں کہتا میرا مرید ہوگا لیکن صوفی ہوگا. بڑا خوش, 1 مہینہ دعوتیں شاوتیں ہوتی رہی. 1 مہینے کے بعد بیگم نے لسٹ بنا کر دی, جب گھر میں سکون ہوا, گھی لانا ہے, فلاں لانا ہے, فلاں لانا ہے, اور اتنی لمبی لسٹ کو 8, 10, 20 ہزار. تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں تو میں نے نہیں طے کی تھی نکاح میں, یہ ساری چیزیں. جب تو نے کہا نا قبل تو میں نے تجھے قبول کیا, ساری خود ہی ساتھ آ گئی. ساری لکڑ سوٹا بھی آ گیا, گیس بھی آ گیا, گھی بھی آ گیا, توا بھی آ گیا, ساری چیزیں خود ہی ساتھ آ گئی. اس میں تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, نماز بھی ساتھ ہی آ گئی, روزہ بھی آ گیا, سب کچھ ساتھ آ گیا. کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں, کلمہ پڑھا سب آ گیا. ماشاء اللہ.